السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل MNM نالج محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جنت کیا ہے۔ اکثر ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے گھروں میں، اپنے ساتھیوں سے سنتے رہتے ہیں کہ جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، جنت یہاں ہے، جنت وہاں ہے۔ آج ہم اس کی آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ جنت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہدار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رہتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی و جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر گالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا حیم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز و محفوظ ہوتے رہیں گے۔ خلاصہ قرآن و حدیث۔ اور اب جنت کہاں ہے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جنت کیا ہے، اب آئیے بتاتے ہیں کہ جنت کہاں ہے۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ حاشیہ شرح عقائد نسفیہ صفحہ 80۔ اور آگے جنتیں کتنی ہیں؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 3 جنت عدن، نمبر 5 جنت المأویٰ، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس، اور نمبر 8 جنت النعیم۔ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 82۔ اب جنت کی منزلیں، حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں،
اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ مشکات جلد 2 صفحہ 497۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ مشکات جلد 2 صفحہ 496۔ جنت کے فاٹک، حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے فاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان فاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ مشکات جلد 2 صفحہ 497۔ جنت کے باغات، جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امتم مذنبۃ ورب غفور، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 82۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ مشکات جلد 2 صفحہ 497۔ جنت کی عمارتیں، جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ مشکات جلد 2 صفحہ 497۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض جمرود کی ہیں۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 82۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ مشکات جلد 2 صفحہ 500۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 82۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 83۔ جنت کے چشمے، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کافور، نمبر 2 زنجبیل، نمبر 3 سلسبیل، نمبر 4 رحیق، نمبر 5 تسنیم۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 83۔ اور اہل جنت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 80۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا
خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 80۔ حوروں کا جلسہ اور گانا۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 80۔ جنت کے بازار۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ مشکات جلد 2 صفحہ 496۔ جنت میں خدا کا دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے؟ کیا اللہ عز و جل نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا ہے؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں؟ پھر ایک دم خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ خدا عز و جل کا دیدار کر لیں گے۔ تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 78۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان قریب یعنی کہ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ مشکات جلد 2 صفحہ 500۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تم جانتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ خداوند عز و جل، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے نجات دے دیا؟ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدار الہی عز و جل کر لیں گے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس کا مطلب ہے کہ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ ہماری دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارا زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ ہم ایسی ہی نالج آپ کے لیے بار بار لے کر آتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔